نے ہمیں صحت دی ہے یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہے یا مال دیا ہے یا کوئی منصب دیتا ہے یا کوئی طاقت دیتا ہے، یہ ایسے نہیں دیتا، اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اب ہم اس امتحان میں کس طرح پورے اترتے ہیں، ہمیں بعض مرتبہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا یہاں کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے تو اللہ ہمارا ابھی امتحان لے رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ امتحان کا اگر ایسے ہی پہلے سے ہی بتا دے تو پھر تو امتحان کا فائدہ ہی کیا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے اور تینوں مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ایک وہ تھا جو نابینا تھا، وہ بیچارہ آنکھوں کی تکلیف میں آزمائش میں تھا۔ ایک وہ تھا جس کے جسم پہ بالکل بال نہیں تھے، اس سے بڑی عجیب اپنے جسم سے گھن آتی تھی۔ اور ایک وہ تھا جس کو کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا اور اس کی جلد پر عجیب سے داغ دھبے تھے، اس سے بدبو آتی، خارش ہوتی، تکلیف ہوتی۔ تینوں کا اللہ نے امتحان رکھا اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا انسان کی شکل میں۔ سب سے پہلے اس کے پاس آیا کہ جس کے جسم پہ بال نہیں تھے، اس سے آ کر حضرت جبریل امین ملے، بیٹھے، باتیں کی اور پوچھا اس سے کہ بھئی آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت؟ اس نے کہا میں تو حیران ہوں کہ آپ میرے ساتھ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے مجھ سے باتیں کر، یہاں تو کوئی بندہ میرے قریب ہی نہیں آتا، میرے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے، تو میں تو اسی بیماری سے پریشان ہوں کہ اللہ پاک میرے بھی جسم، میری جلد میں صلاحیت پیدا کرے، یہ جو گندا پسینہ آتا ہے یہ ختم ہو جائے، میرے جسم پہ بھی بال اگائے، سر کے بال آ جائیں، داڑھی کے بال آئیں، مونچھیں آئیں، پل کے آئیں اور جسم کے جہاں جہاں بالوں کی ضرورتیں آئیں۔ تو حضرت جبریل امین نے اس طرح کوئی ہاتھ پھیرا اور کوئی پھونکا، اسی ٹائم اس کی وہ ساری تکلیف دور ہو گئی اور اس کے جسم پہ خوبصورت بال نکل آئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پھر پوچھا کہ کچھ اور ضرورت ہو؟ کہنے لگا کہ بس اب میرے معاش کے لیے اگر مجھے ایک اونٹنی مل جائے تو میں اس کا دودھ پی کر کچھ بیچ کر اپنا گزارا کر لوں گا۔ جبریل امین نے جا کر اونٹنی لا کر دی اور فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اس دوسرے کے پاس گئے جو کوڑی کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کے پاس جا کے باتیں کہی، بیٹھے، پھر اس سے اسی تکلیف کا، اس کی ضرورت کا پوچھا، اس نے بھی اپنی اسی پریشانی کا، بیماری کا اظہار کیا، اس کے لیے دعا کی، اس کی جلد بھی خوبصورت ہو گئی، اور پھر ضرورت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گائے مل جائے تو میں اس کا دودھ پی کر بیچ کر اپنا گزارا کروں گا۔ ان کو گائے لا کر دی اور فرمایا اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ تیسرا جو نابینا تھا اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر باتیں کی اور اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ سنا ہے کہ کائنات اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے لیکن مجھے نظر نہیں چلی آتی، اگر میری بھی بینائی بحال ہو جائے، میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات دیکھ لوں تو مجھے بڑا سکون ہوگا۔ انہوں نے اس کے لیے دعا کی، اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ پھر ضرورت پوچھی تو اس نے کہا ایک بکری کافی، بکری کا دودھ پی کر گزارا کر لوں گا۔ اس کو ایک بکری لا کر دی، دعا دی اللہ اس میں تمہیں برکت دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ بندہ اونٹوں کے بہت بڑے ریوڑ کا مالک بن گیا، اور دوسرا بہت سی گایوں کا مالک بن گیا، اور تیسرا بہت سی بکریوں کا مالک بن گیا۔ اب وہ جو ایک وقت تھا وہ پورا ہوا، اب جبریل امین دوبارہ انسان کی شکل میں آئے، پہلے اس کے پاس گئے جس کو اونٹنی دی تھی، اس سے جا کر بیٹھے، باتیں کہی اور کہا کہ میں ایک مسافر غریب انسان ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، میری سواری تھک گئی اور وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کریں، کوئی مجھے بھی سواری دے دیں، اونٹ دے دیں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا کہ یار تمہارے جیسے بہت سے لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں،
اور میرے اپنے رشتہ دار بھی بہت سے غریب ہیں، میں پہلے ان کی بڑی مدد کرتا ہوں، اب تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جبریل امین نے فرمایا کہ میں نے باہر تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم ایسے تھے، تمہارے جسم پہ بال نہیں تھے، کوئی ایسے درویش آیا تھا، اس نے تمہیں دعا دی تھی، ایک اوٹنی دی تھی۔ اس نے کہا یہ آپ نے غلط سنا، میں تو جدی پشتی خوبصورت اور مالدار چلا آیا ہوں، یہ آپ نے کسی اور کے بارے میں سنا ہوگا، ایسی کوئی کہانی میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ جبریل امین نے فرمایا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تمہیں دوبارہ اسی طرح کر دے جیسے تم تھے، ایک لمحہ بھی نہیں لگا، وہ سارے خوبصورت جلد، خوبصورت بال سارے جھڑ گئے، وہ جانور جو تھے سب مر گئے۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، وہ جس کو گائے دے کر گئے تھے، اس سے بات کہی، کہا کہ یار کوئی جانور کا سواری کا انتظام کر دو۔ اس نے بھی آگے سے ہی کہا، بولا یار میں پہلے بہت سے لوگوں کے ساتھ مدد کر رہا ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے وہی کہا کہ میں نے سنا ہے تم ایسے غریب تھے، تمہاری جلد، تم کوڑی کے بیمار تھے، یہ تھا۔ اس نے کہا آپ نے غلط سنا، ہم جدی پشتی خوبصورت اور مالدار چلے آئے۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ ایسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ اسی طرح ہو گیا۔ جب وہ بکری والے کے پاس گئے، وہاں بیٹھے، تھوڑی باتیں کہی اور اس سے کہا کہ مجھے اس طرح سے جو ہے وہ ایک سواری کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بالکل آپ جو چاہیے آپ کو مل جائے گی، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسے غریب تھے، ایسے تھے۔ اس نے کہا بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، جو جس نے آپ کو بتایا سچ بتایا، میں نابینا تھا۔ اسی طرح جیسے آج آپ آئے، کوئی مسافر آیا تھا اور اس مسافر نے مجھے دعا دی تھی اور ایک بکری دے کر چلا گیا تھا، اللہ نے اس میں برکت دی، لیکن میں تم پر حیران ہوں کہ تم واسطہ اس رب کا دے رہے ہو اور مانگ ایک ہی مجھ سے بکری رہے ہو، یہ تو سارا ریوڑ اس کے نام پہ قربان ہے۔ تو جبریل امین کھڑے ہوئے اس کو سینے لگایا اور اس کی کمر پہ تھپکی دی، کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں خود فرشتہ ہوں، جبریل امین ہوں، تم 3 بندوں کا اس بستی میں امتحان تھا، تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تمہیں اللہ پاک نے اس امتحان میں سرخرو کر دیا۔